بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، انسان کو بہت وسوسے آتے ہیں، لوگ اس پہ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم ان وسوسوں کا کیا علاج کریں۔ اچھا، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ویسے تو میں سب کو پہلے کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ، یا جب بھی وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ جب مجھے وسوسہ آتا ہے، یہ میں نے ابھی جو ہے نا حضرت حکیم محمد اختر صاحب شیخ عرب العجم، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں درود و سلامتی ہو، رحمتیں ہوں ان کے اوپر، اور ان کے بیانات وغیرہ، ان کی جو کورس ہوتے ہیں، جو اسلامک کورس جو یہ ان کے آتے ہیں میسیجز میں یا وغیرہ، بڑے قیمتی ہیں۔ میں نے اس چیز کا بڑا مشاہدہ کیا ہے، اور اس سے اگر انسان صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل کرے، اور جو چیزیں انہوں نے اپنے بیانات میں یہ بیان کرتے ہیں اس پہ عمل کرے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی وسوسہ یا کوئی اس طرح کی چیز آئے نا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ و رسولہ، یہ پڑھ لو بس، آمنت باللہ و رسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ و رسولہ۔ یہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کے اندر وسوسہ دماغ خالی ہو جاتا ہے بالکل، وہ سب شیطانی وسوسے یہ وہ سب ختم، پتہ ہی نہیں چلتا کیا سوچ رہا تھا کیا نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی ہے کہ جس کو بھی وسوسہ آتا ہے کبھی گناہ کا یا کوئی بھی ایسی چیز کا، تو ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ و رسولہ یہ پڑھ لیا کریں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اگر وسوسہ آتا ہے نا تو اس سے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر آپ خود ہی بیٹھے ہوئے اکیلے تنہائی میں اور سوچی جا رہے ہیں غلط غلط چیزیں، بری چیزوں کو سوچ رہے ہیں، فلموں کے سین کو سوچ رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں خود ہی سوچ رہے ہیں اپنے دماغ کے اندر، وہ پھر گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پھر مواخذہ بھی کیا جائے گا اللہ کے نزدیک جو ہے۔ ہاں، جو خود ہی انسان کو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے اور انسان اس کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگاتا ہے تاکہ وہ وسوسہ میں دماغ سے نکل جائے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اور کہ میں اس کو زبان سے نکالوں، کہ یہ ایسے وسوسے ہیں کہ میں اس کو زبان سے نہ نکالوں کہ اس کے بدلے میں جل کے راکھ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں وسوسے کے اندر ہی آتی ہیں، بس تم عملاً اس چیز کو نہیں کر رہے ہو، یہ سب سے بڑا اس کا شکر ہے اللہ کا۔ دیکھو نا، ایک وسوسہ آیا، وسوسہ آنے کے بعد صرف وسوسے کی حد تک ہے تو اس کا تو کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اس کے اوپر پریکٹیکلی کوئی عمل کر لیتے ہو یا گناہ کر لیتے ہو تو وہ پھر زیادہ خطرناک ہے۔ تو وسوسے تک ہے، وسوسہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و اس کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا، یعنی وہ خیالات صرف وسوسے کی حد تک ہے، تشکیش اور بدعملی کا موجب نہیں بنے، یعنی گناہ کا موجب نہیں بنے، اور وہ وسوسے تک تھے اور وہ چیز ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول کے سوالات جو ہوتے ہیں اور چون چرا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور میں ہی بتا دیا تھا کہ سوالات، مختلف چیزیں دماغ کے اندر آنا، یہ سوال پوچھنا، یہ سوال پوچھنا، عجیب عجیب سے سوال وغیرہ نا، اور چون چرا، یہ چوں، کیوں، کس لیے، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ چیزیں جو آج کل لوگ بہت کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ رہے گا امت میں۔ یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو لوگ پھر یہ بھی سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اور لوگوں کے دماغوں میں آتے بھی ہیں یہ سوال، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور بڑے لوگ اس بارے میں نا فکر مند بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے سوال ہمارے اس میں آ گئے، ذہنوں میں آتے ہیں کہ اس سے ہم اسلام سے خارج تو نہیں ہو گئے، ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم مسلمان رہے بھی ہیں یا نہیں رہے، تو لوگ اس طرح کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتایا، آمنت باللہ و رسولہ، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، اور لیکن میں نے اس کا جو ہے نا وہ پریکٹیکلی اپنے اس میں زندگی میں عمل کیا تو الحمدللہ مجھے بڑا اس سے فائدہ ہوا ہے۔ کسی بھی قسم کا جیسا مرضی وسوسہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آمنت باللہ و رسولہ، بس
دیکھیں شیطان کا وسوسہ کیسے بھاگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا دماغ میں چل رہا تھا، آپ کو ایک دم سے ذہن خالی ہو جائے گا۔ اور کبھی وسوسے آ بھی جائیں تو ہمیشہ اپنے ذہن کو خالی کریں اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں اپنے آپ کو، تو وہ انسان کے دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا میں رکھیں، اپنے آپ کو فارغ مت رکھیں۔ اگر کبھی کوئی کام نہیں ہے کرنے کا، کتاب وغیرہ پڑھ لیں، کوئی حدیث پڑھ لیں، کوئی قرآن پڑھ لیں، اس کا بھی دل نہیں کر رہا تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، کوئی اپنے کمرے کو سیٹ کرنے لگ جائیں، کوئی کپڑے وغیرہ سیٹ کرنے لگ جائیں۔ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کسی چیز میں بزی کر لیں، جب بزی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وسوسہ شیطان بھاگ جائے گا۔ گناہ کریں ایک مومنٹ ہوتا ہے بس، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ گناہ کبھی بھی جو ایسا نہیں ہے کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا کوئی عمل ہے، نہیں، گناہ کا ایک مومنٹ ہوتا ہے، وہ کچھ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے اور شیطان کو وہی موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اس موقع میں اگر آپ نے گناہ کر لیا تو وہ اس کی خوشیاں نہیں سنبھال پائے گا شیطان تو، اور وہ اتنا خوش کہ جو میرا کام تو میں نے کروا دیا۔ اور اگر اسی مومنٹ میں نے اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں بزی کر لیا، اپنے آپ کو خالی کر کے، وہ شیطان اسی ٹائم بھاگ جائے گا کہ نہیں یہ تو نہیں میرے چال میں آ رہا، جال میں پھنسے گا تو چلو اس کو چھوڑو کسی اور کے پیچھے دو، تو وہ آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا اور شیطان بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔